السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم وفقنا لما تحب وترضى، رب يسر ولا تؤسر وتمم بالخير۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی توفیق سے ہم آج کا اپنا سبق سٹارٹ کرتے ہیں آیت نمبر 97 سے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 97۔ کل کہہ دیجئے، من جو کانا ہو عدو لجبریل جبریل علیہ السلام کا دشمن، فإنہ تو بے شک اس نے نزلہ نازل کیا اسے علی قلبک آپ کے دل پر، بإذن اللہ اللہ کے حکم سے، مصدقاً تصدیق کرنے والا ہے، لما اس کی جو بین یدیہ اس سے پہلے ہے، وہدن اور ہدایت، وبشرا اور خوشخبری، للمؤمنین ایمان والوں کے لیے۔ من کانا جو ہو عدو للہ دشمن اللہ کا، وملائکتہ ورسلہ اس کے فرشتے اور اس کے رسول، وجبریل اور جبریل علیہ السلام، ومیکالا اور میکائیل علیہ السلام، فإن اللہ تو بے شک اللہ عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، انزلنا اتاری ہم نے، الیکا آپ کی طرف، آیات نشانیاں، بینات واضح، وما اور نہیں، یکفر انکار کرتے، بہا اس کا، الا مگر، الفاسقون نافرمان۔ او کلما کیا جب بھی، عہدو عہدن انہوں نے عہد کیا، عہدن کوئی عہد، نبذہ توڑ دیا اس کو، فریقن ایک گروہ نے، منہم ان میں سے، بلکہ اکثرہم اکثر ان کے، لا یؤمنون ایمان نہیں رکھتے۔ ولما اور جب، جاءہم آیا ان کے پاس، رسول ایک رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق تصدیق کرنے والا، لما اس کی جو، معہم ان کے پاس ہے، نبذا پھینک دیا، فریقن ایک گروہ نے، من الذین ان لوگوں میں سے جنہیں، اوت الکتابہ کتاب دی گئی، کتاب اللہ اللہ کی کتاب، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ پیچھے، کأنہم گویا کہ وہ، لا یعلمون نہیں جانتے، واتبعوا اور انہوں نے پیروی کی، ما جو، تتلو پڑھتے تھے، الشیاطین شیاطین، علی ملکی بادشاہت میں، سلیمان علیہ السلام کی، وما اور نہیں، کفرا کفر کیا، سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن لیکن، الشیاطین شیاطین نے، کفرو کفر کیا، یعلمون وہ سکھاتے تھے، الناس السحر لوگوں کو جادو، وما اور جو، انزل نازل کیا گیا، علی الملکین دو فرشتے، ببابل بابل میں، ہاروتا ہاروت، و ماروتا اور ماروت، وما اور نہیں، یعلمانی وہ سکھاتے تھے، وہ دونوں سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتی یہاں تک کہ، یقولا وہ دونوں کہہ دیتے، انما بے شک ہم، نحنو ہم، فتنۃ آزمائش ہیں،
فلا پسنا تکفر تم کفر کرو، فیتعلمون تو وہ سیکھتے تھے، منہما ان دونوں سے، ماں جس سے یفرقون جدائی ڈالتے، بھی ساتھ اس کے، بین المرء خاوند میں، و زوجی اور اس کی بیوی میں، وما ہم اور وہ نہیں، بدارین نقصان پہنچانے والے، بھی ساتھ اس کے، من احد کسی ایک کو، الا مگر باذن اللہ اللہ کے حکم سے، وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سیکھتے ہیں، ما یضرہم جو انہیں نقصان پہنچائے، ولا ینفعہم اور انہیں فائدہ نہ دے، وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق، علم وہ جان چکے، لمن جس نے، اشتراہ یہ خریدا، ما نہیں، لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ اور البتہ کتنا برا ہے، ماں جو شرو انہوں نے بیچ دیا، بھی اس سے، انفسہم اپنے آپ کو، لو کاش، کانو ہوتے وہ، یعلمون وہ جانتے، ولو اور اگر، انہم بے شک وہ، آمنو ایمان لاتے، واتقوا اور پرہیزگار بنتے یا تقوی اختیار کرتے، لمثوبتن تو البتہ ٹھکانہ پاتے، من عند اللہ اللہ کے پاس سے، خیرن بہتر، لو کاش، کانو وہ ہوتے، یعلمون وہ جانتے۔ آیت نمبر 97 سے 103 تک ہم نے لفظی ترجمہ کیا۔ اب انشاءاللہ تعالی اس کی تھوڑی سی ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں ہم۔ آیت نمبر 97 اور 98 میں، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين۔ کہہ دیجئے جو کوئی جبریل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اس نے اسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر اللہ کے حکم سے اتارا ہے، اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو اس سے پہلے ہے، اور مومنوں کے لیے یہ سراسر ہدایت اور خوشخبری ہے۔ من كان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ تو جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل علیہ السلام کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سبحانہ وتعالی سب کافروں کا دشمن ہے۔ اب ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ یہود کا کیا حال تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ دشمنی میں وہ کتنی دور نکل چکے تھے۔ اس آیت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جو کوئی جبریل کا دشمن ہے، یعنی یہ لوگ جبریل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے نا، کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو وحی آیا کرتی تھی وہ جبریل علیہ السلام ہی لے کر آیا کرتے تھے اللہ کے حکم سے، جبکہ یہود کا یہ خیال تھا کہ جبریل علیہ السلام کو یہ جو وحی لے کر آتے ہیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بجائے، نعوذ باللہ، بنی اسرائیل کے کسی شخص پر لے کر آنی چاہیے تھی۔ تو اس چیز کو انہوں نے ایک ریزن بنا لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے کی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو نہ ماننے کی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، اے ابو القاسم، ہم آپ سے چند سوال کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کے جواب دے دیے تو ہم پہچان جائیں گے کہ آپ واقعی نبی ہیں اور آپ کے پیروکار بن جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ نے ان سے عہد لیا بالکل ویسا جیسا کہ اسرائیل علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے لیا تھا، تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہاں تک کہا کہ اللہ اس پر جو ہم کہہ رہے ہیں وکیل ہے۔ جب ان یہود کو سارے سوالوں کے جواب صحیح صحیح مل گئے، جو بھی انہوں نے سوال پوچھے تھے، تو پھر یہودی کہنے لگے، اچھا چلیں یہ تو بتائیے کہ فرشتوں میں سے آپ کے پاس آنے والا کون ہے؟ کیونکہ ہر نبی کے پاس کوئی نہ کوئی تو فرشتہ خبر لے کر آتا ہے۔ اور کہنے لگے بس یہ آخری بات ہے، اگر آپ اس کے بارے میں بتا دیں تو ہم آپ کے پیروکار بن جائیں گے، ہم یقین کر لیں گے آپ کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے پاس جو وہی ہے وہ تو جبریل علیہ السلام لے کر آتے ہیں۔
تو ان یہودیوں نے کہا کہ وہ تو لڑائی اور جنگ ہی لے کر آتا ہے یہ فرشتہ، اور یہی فرشتہ ہمارا دشمن ہے۔ ہاں اگر تم یہ کہتے ہیں کہ میکائیل علیہ السلام وہی لے کر آتے ہیں تو ہم ایمان لے آتے ہیں، کیونکہ میکائیل علیہ السلام جو ہیں وہ تو نباتات کے، بارش کے، رحمت کے فرشتے ہیں، وہ یہی چیزیں لے کر آتے ہیں۔ چونکہ جبریل علیہ السلام عذاب کی خبریں لاتے ہیں، اس لیے ہم تو نہیں ماننے والے۔ تو اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی کہ کل من کان عدوا لجبریل۔ اسی طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ بخاری میں عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال پوچھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے ابھی ابھی جبریل علیہ السلام نے ان کے جواب بتائے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو فرشتوں میں سے یہود کا دشمن ہے۔ تو اس پر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھ کے سنائی۔ تو اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جبریل کا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے۔ جبریل کس کے حکم سے آیا کرتے تھے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر جو کچھ بھی نازل ہوتا تھا جبریل کے ذریعے، حکم تو اللہ کا ہی تھا۔ تو عداوت تو اللہ سے کرو نا، جبریل سے کیوں کر رہے ہو؟ اور یہ بھی بات تھی کہ اگر جبریل علیہ السلام نے تمہاری کتاب کے خلاف یا گمراہی اور عذاب والی کوئی بات کی بھی ہوتی تو بے شک تم اس سے دعوت رکھتے، جبکہ اس کی لائی ہوئی وہی تمہاری کتاب کی تصدیق کر رہی ہے۔ ان کے پاس جو کتاب تھی تورات اور جو قرآن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا تھا، تو وہ بھی تو تورات کی تصدیق کرنے والا تھا نا، اور اس میں ایمان والوں کے لیے بشارت تھی، ہدایت تھی۔ تو ان کو تو دشمنی بالکل نہیں رکھنی چاہیے تھی۔ اور پھر ان کا یہ کہنا کہ میکائیل علیہ السلام رحمت کے پیغامات لاتے ہیں اور ہیں تو وہ بھی فرشتے ہی۔ اگر تم جبریل کے دشمن ہو سکتے ہو تو پھر میکائیل سے تمہاری دوستی کیسی ہو سکتی ہے؟ کیونکہ دشمن کا تو دوست بھی دشمن ہی ہوتا ہے۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم سے آتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے میرے کسی دوست سے دشمنی رکھی تو میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کرتا ہوں۔ تو اس لیے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین، کہ جو کوئی اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کے رسولوں اور جبریل اور میکائیل کا دشمن ہو تو بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کافروں کا دشمن ہے۔ آیت نمبر 99 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، کہ بلا شبہ اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واضح آیات نازل کی ہیں، اور ان سے کفر نہیں کرتے مگر وہی جو فاسق ہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کے واضح دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزات عطا کیے گئے۔ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، مہر لگ گئی ان کی رسالت کے بعد، آئندہ کوئی رسول نہیں آئے گا۔ اس کے باوجود بھی، سارے ٹھوس دلائل دیکھنے کے باوجود بھی جو کوئی انکار کرتا ہے تو وہ وہی کر سکتا ہے جو فاسق ہے، جو کسی حد پہ قائم نہیں رہتا، جو اللہ کی نہیں مانتا۔ او کلما عاہدوا عہدا او کلما عاہدوا عہدا نبذہ فریق منہم بل اکثرہم لا یؤمنون، پر کیا جب کبھی انہوں نے کوئی عہد کیا تو اسے ان میں سے ایک گروہ نے پس پش ڈال دیا یا پھینک دیا، بلکہ ان کے اکثر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ یہاں یہودیوں کی سعادت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ انہی یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرنے اور ان پر ایمان لانے کا عہد کیا تھا، لیکن وہ اس عہد سے پھر گئے، کیونکہ ان کی کتابوں میں بشارت تو تھی، جان تو گئے تھے، پھر گئے اور کہنے لگے ہم نے تو اس قسم کا کوئی عہد نہیں کیا۔ تو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ ان کے عہد توڑنے پر پریشان نہ ہو،
یہ تو ان کی پرانی عادت ہے، یہ عادت کہ جب بھی ان سے کوئی بھی عہد لیا گیا تو ان میں سے ایک گروہ نے تو اس کو اگنور کر ہی دیا، قابل عمل سمجھا نہیں۔ اور ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں کہ جو تورات پر سرے سے ایمان ہی نہیں رکھتے، کیونکہ تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بات تھی نا۔ اور اب ایسے لوگ عہد شکنی کر رہے ہیں، وعدے کی پاسداری نہیں کر رہے، تو حیران نہیں ہو، یہ ان کی عادت بن چکی ہے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے ایک رسول اس کی تصدیق کرنے والا آیا جو ان کے پاس ہے، تو ان لوگوں میں سے ایک گروہ نے جنہیں کتاب دی گئی تھی اللہ کی کتاب کو اپنی پیٹھ پیچھے پھینک دیا، جیسے کہ وہ جانتے ہی نہیں۔ یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں وہ تمام اوصاف موجود تھے جو تورات اور دوسری آسمانی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی نبی آخر الزمان کے لیے لکھے ہوئے تھے، مگر یہودیوں کی بد نصیبی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے پاس آئے تو انہوں نے آپ کو چھٹلا دیا اور اس کتاب کو ہی اگنور کر دیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی واضح نشانیاں موجود تھیں۔ ایسے بن گئے جیسے ان کو کتاب کا پتہ ہی نہیں۔ صرف کس وجہ سے ان کو یہ ضد تھی کہ نبی بنی اسماعیل میں کیوں آ گئے ہیں، بنی اسرائیل میں کیوں نہیں آئے۔ اور یہ کیا کرتے تھے؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون۔ اور کتاب کو بھی اگنور کر دیا۔ اور یہاں پر کیا آیت کا ترجمہ جو ابھی میں نے پڑھی اس کا یہ ہے کہ اور وہ اس چیز کے پیچھے پڑ گئے، اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو شیاطین سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں پڑھتے تھے۔ اور سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا کہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے، اور وہ اس چیز کے پیچھے لگ گئے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتاری گئی، حالانکہ وہ دونوں کسی ایک کو نہیں سکھاتے تھے، یہاں تک کہ وہ کہتے کہ ہم تو محض ایک آزمائش ہیں تو تم کفر نہ کرو۔ پھر وہ ان دونوں سے وہ چیز سیکھتے جس کے ساتھ وہ شوہر اور بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے، اور وہ اس کے ساتھ ہرگز کسی کو نقصان پہنچانے والے نہیں تھے مگر اللہ کے اذن کے ساتھ، اور وہ ایسی چیز سیکھتے تھے جو انہیں نقصان پہنچاتی تھی اور فائدہ نہ دیتی تھی، حالانکہ بلا شبہ یقیناً وہ جان چکے تھے کہ جس نے اسے خریدا آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اور بے شک بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنے کے بعد ان کو جاننے کے بعد حسد اور عناد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے انکار کر دیا، اور وہ آپ کا مقابلہ کر سکتے ہی نہیں تھے کیونکہ وہ حق پہ نہیں تھے۔ حق پہ ہونے کا عقیدہ انسان کو قوت دیتا ہے، اور ان کے پاس یہ قوت تھی ہی نہیں، تو کیسے گاتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی مقابلے پر؟ چنانچہ اب جب اس قوم کے اندر عقیدے کی کمزوری تھی، عمل تھا نہیں ان کے پاس، تو وہ ان چیزوں کے پیچھے پڑ گئے کہ جو جادو ٹونے اور عملیات تھے، شارٹ کٹس۔ جب بھی انسان کا عقیدہ کمزور ہوتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر اس کا یقین، اس کا توکل کم ہوتا ہے، تو وہ ان چکروں میں پڑ جاتا ہے۔ تو انہوں نے بھی کیا کیا؟ ان عملیات کے پیچھے پڑ گئے اور ایسے طریقے تدبیریں ڈھونڈنے لگے جن سے ان کو زیادہ مشقت بھی نہ کرنی پڑے،
کوششیں بھی نہ کرنی پڑے، ان کے سارے کام بن جائیں۔ اور تو اور جب کسی اور چیز پہ ان کا بس نہ چلا تو انہوں نے نعوذ باللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کر دیا۔ اور یہ جادو کرنے والا جو شخص تھا یہ لبید بن اسم یہودی تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی اور اس سے نکلنے والے بالوں پر جو اس نے ایک نر کھجور کے خوشے کے غلاف میں رکھے تھے جادو کیا، اسے زی اروان نامی کنویں کی تہہ میں ایک بڑے پتھر کے نیچے دبا دیا۔ تو اس کا اثر آپ پر یہ ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ آپ اپنے گھر والوں کے پاس جاتے ہیں، مگر جا نہیں سکتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وحی کے ذریعے آگاہ فرمایا، اور آپ نے وہ سب کچھ نکال کر وہ ختم کروا دیا اور وہ کنواں بھی دفن کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو شفا عطا فرمائی۔ اور آج مسلمان اسی شرک اور بدعت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے ذلت اور پستی میں گرتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ اکثریت عوام کی کتاب کھولنے کے لیے راضی نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، مصروفیت بہت ہے۔ اللہ کی کتاب نہیں کھول سکتے، لیکن جادو ٹونے کرنے کروانے اور اس پہ پیسہ خرچ کرنے کے لیے وقت بھی ہے، وسائل بھی ہیں، ذرائع بھی ہیں۔ اور اللہ کے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے نہ وقت ہے، نہ وسائل ہیں، نہ روپے ہیں، نہ ذرائع ہیں۔ پرائرٹیز کا فرق ہے نا، ترجیحات کا فرق ہے۔ اور اس طرح کے جو سفلی علوم ہیں جو شیطانوں کو خوش کر کے سیکھے جاتے ہیں اس کے پیچھے پڑ گئے۔ اب یہ جو علوم تھے، یہودیوں نے یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ سلیمان علیہ السلام نعوذ باللہ جادوگر تھے، یہ وہ جادو کیا کرتے تھے، اور ان کی حکومت کا دور و مدار بھی جادو پر ہی تھا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی تردید فرمائی تھی اور بتایا کہ جادو تو کفر ہے، اور سلیمان علیہ السلام تو پیغمبر تھے، انہوں نے کفر نہیں کیا، وہ کیسے کر سکتے ہیں کفر؟ بلکہ شیاطین نے ان کے دور حکومت میں کفر کا یہ کام کیا تھا کہ وہ شیاطین خود بھی جادو کرتے اور لوگوں کو بھی جادو سکھاتے تھے۔ اور یہودی جو تھے وہ علم سحر کے پیچھے لگ گئے، اور اس علم کے پیچھے جو بابل میں دو فرشتوں ہاروت اور ماروت پر اتارا گیا، بابل جو ہے وہ عراق کا پرانا نام ہے۔ اور یہ جو فرشتے تھے دونوں، یہ کسی کو علم سکھاتے نہیں تھے جب تک کہ ان کو یہ بتا نہ دیتے کہ دیکھو مت سیکھو، ہم صرف ایک آزمائش ہیں، اور اگر تم سیکھو گے تو اس عمل کو کسی کفر کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ مگر یہودیوں کی اخلاقی پستی کا حال یہ تھا کہ وہ ان سے یہ علم ضرور سیکھتے، اور اس میں سے وہ باتیں بھی سیکھتے جو صرف اور صرف نقصان دینے والی تھیں، اور ایسی باتیں کہ جن کو عمل میں لانا کفر تھا، اور جن پر شیاطین سب سے زیادہ خوش ہوتے تھے۔ یعنی ایسے عملیات جس سے وہ میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال دیتے ہیں، فرشتوں کا آزمائش کے لیے بھیجا جانا کوئی تعجب کی بات نہیں تھی۔ مگر افسوس کہ مسلمان بھی جب اس پستی کا شکار ہوئے تو جادو کے پیچھے پڑ گئے۔ اب ہم دیکھیں کہ بہت سارے چھوٹے چھوٹے سے کام ہیں ہماری زندگیوں میں شامل ہیں کہ جس کام کو کرنے سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ بہت ساری سنتیں ایسی ہیں کہ ڈیلی روٹین میں ہم اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، لیکن ہمیں یاد ہی نہیں رہتا۔ چھوٹی سی سنت ہے صبح اٹھ کے جس سے ہم واش روم جاتے ہیں، کیا یاد رہتا ہے کہ کون سا پاؤں پہلے اندر رکھنا اور کون سا باہر نکلتے وقت پہلے باہر رکھنا، کون سی دعا پڑھنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے اپنے دن کا آغاز کرنا ہے کہ اللہ کو بھلا کے شیطان کو خوش کر کے۔ واش روم ایک وہ جگہ کہ جو گندگی کی جگہ ہے، جہاں پر شیطان اپنا گھر بنائے رکھتے ہیں، کتنا کتنا ٹائم ہمارے کپڑے وہاں لٹکے ہوئے رہے، ہمیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہمیں اپنے گھر کے اندر جو ہم نے شیطان اور اس طرح کی چیزیں پالی بھی ہوتی ہیں ان سے خوف نہیں آتا۔ ہاں، لوگوں کے اوپر الزام لگانا ہم بہت آرام سے شروع کر دیتے ہیں کہ فلاں نے جادو کر دیا، فلاں نے یہ کر دیا، فلاں نے وہ کر دیا۔ ہمارے بہت سارے اعمال ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے شیطان خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس سے محفوظ رکھے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر وہ ایمان لاتے اور بچتے تو یقیناً اللہ کے پاس تھوڑا ثواب بھی بہت بہتر ہوتا، کاش وہ یہ بات جانتے ہوتے۔
کون؟ شہود. اور وہ مسلمان کے جو علم رکھتے ہوئے جان بوجھ کے علم کو چھوڑے ہوئے ہیں یا علم کو اگنور کیے ہوئے ہیں اور عمل سے دور ہیں. علم والا تو وہ ہوتا ہے جس کا علم اس کے عمل میں ڈھل جائے. حدیث ہے نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ ایمان محض تمنا اور خواہش کا نام نہیں ہے. یہ تو وہ ہے جو تیرے دل میں گھر کر جائے اور عمل اس کی تصدیق کر دے. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو با عمل مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے. ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے علم کے خلاف کام کریں. ہمیں علم ہے کہ فلاں فلاں کام گناہ ہے، اس سے رحمان نہیں شیطان خوش ہوتا ہے، لیکن ہمارا دل بھی انہی کاموں میں خوش ہو رہا ہوتا ہے. ہمارے دل کو سکون بھی ان کاموں سے مل رہا ہوتا ہے جس سے شیطان خوش ہو رہا ہو. ہم سب کو یہ نوٹس کرنے کی ضرورت ہے، چیک کرنے کی ضرورت ہے کہ ڈیلی روٹین میں کون کون سے ایسے کام ہیں جو رحمان کو راضی نہیں کرتے، ناراض کرتے ہیں اور شیطان کو خوش کرتے ہیں. کہیں میرا دل ان کاموں میں راضی تو نہیں ہے، خوش تو نہیں ہے، میری روٹین تو نہیں بن چکی وہ. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کا موقع دے، توفیق عطا کرے. اللہ تعالی ہماری زندگیوں کو بیکار ضائع ہونے سے بچا لے. اللہ تعالی ہم سب کو غیر اہم کاموں سے نکال کر اللہ اہم کاموں کی طرف لے جائیے. اللہ تعالی ہم سب سے اس چھوٹی سی کوشش کو قبول فرما لیجیے. اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.